بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصر اللہ بطافی۔ بیٹا آج کا ہمارا اردو کا جو لیکچر ہے 9ویں کلاس کا، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو سبق حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں، اس سبق کی مشق کروائی تھی لیکن مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ تو آج کے لیکچر میں جو ہے ہم یہ مشق مکمل کرتے ہیں، اس کے ایک سوال رہتے ہیں جو آج کمپلیٹ کرنے ہیں۔ تو دیکھیں، جو آج کا ہمارا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کی مدد سے ایسے جملے بنائیں جو ان کا مفہوم واضح کر دیں۔ تو پہلا لفظ ہے افراتفری۔ تو دیکھیں، افراتفری کا جملہ ہوتا ہے، پہلا لفظ جو افراتفری ہے، افراتفری کا جملہ ہوتا ہے بیٹا، زلزلہ آیا تو افراتفری کا عالم تھا، لوگ گھروں سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے جہالت۔ تو علم نور ہے، جہالت اندھیرا اور غفلت ہے۔ اپنا علم نور ہے، جہالت اندھیرا اور ظلمت ہے۔ یا پھر دوسرا جملہ اس کا ہے کہ علم کا نور جہالت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے مشکوک۔ مشکوک چال چلن والے آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ اس سے اگلا ہے محب وطن۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک معمار قوم اور عظیم محب وطن تھے۔ اس کے بعد ہے عقائد۔ اسلام کے بنیادی عقائد کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے غفلت۔ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوان نسل کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اگلا سوال ہے کہ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ تو دیکھیں، پہلا سوال ہے بیٹا، آپ اپنے اسکول میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کا جواب کہ ہم اپنے اسکول میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے درج ذیل اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو پہلا، کیا کیا اقدامات ہیں؟ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقے میں سکولوں کی تعمیر و مرمت کا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، جن سکولوں میں مناسب چار دیواری نہیں، اسے بنانے کی کوشش کریں۔ آگے، اپنے سکولوں کے گرد و نواح پر نظر رکھیں، نیز مشکوک افراد، چیزوں اور لاوارث سامان پر بھی نظر رکھیں۔ اس کے بعد سکولوں کے اوقات کار میں کسی بھی اجنبی شخص کو بغیر تحقیق کیے سکول کی طرف مت جانے دیں۔ دوسرا سوال ہے، ایک دکاندار اپنے علاقے میں کس طرح دہشت گردی کی روک تھام میں معاونت کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ہر محلے اور قصبے کے دکاندار اپنی اپنی دکان کھولنے سے قبل ارد گرد کا جائزہ لیں کہ کوئی مشکوک چیز مثلا سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لاوارث تو نہیں کھڑی، اگر ہے تو فوراً ایمرجنسی نمبر پر اطلاع دیں۔ تیسرا سوال دیکھیں، لوگوں کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے، لوگوں کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت درج ذیل اقدامات کرنے چاہیے، یعنی کہ اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی اچھی طرح سے چھان بین کریں۔ اپنے محلے اور قصبے میں جو ہے داخل ہونے والے ہر مشکوک پھیری والے اور ٹھیلے والے کو چیک کریں۔ ہر ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے اہم نمبروں کو ایک بورڈ پر لکھ کر نمایاں جگہ پر لگائیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے چوتھا، دہشت گردی کو روکنے کے لیے کرایہ داروں کے لیے ضروری معیار مختصراً بیان کریں۔ تو دیکھیں، کیا ضروری معیار ہے کرایہ داروں سے حاصل کرنے والا؟ تو کرایہ دار اور گھریلو ملازم کو رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ وغیرہ کی جانچ پڑتال اور اندراج لازمی کروائیں۔ آگے پانچواں سوال ہے، محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی سینٹر کے قیام کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے قائم آگاہی سینٹر کے قیام کے دوران کے درج ذیل مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلا لوگوں کو ناگہانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری معلومات دینا، دہشت گردی کی منفی سرگرمیوں کے حوالے سے عوام کے اندر شعور اجاگر کرنا، اپنا مکان کرایہ پر دینے سے قبل کرایہ دار کے شناختی کارڈ کی پڑتال کرنا اور متعلقہ تھانے میں اس کا اندراج کرانا، سکولوں کے گرد و نواح پر نظر رکھنا اور مشکوک اشیاء اور افراد کے متعلق پولیس کو اطلاع دینا۔
ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے اہم فون نمبرز کا بورڈ پر اور ہر محلے میں نمایاں جگہ پر لگانا۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے اور اس سبق کی مشق بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی لفظ مشکل لگا ہو تو اسکول کے یوٹیوب چینل پر یہ لیکچر اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں آپ آ کر سن سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔